اور اب میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے جونپور کی سرزمین سے تشریف لانے والی شخصیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا صفدر زیدی صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں. ایک بلند ترین نعرہ سلواس ان کا بھی استقبال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں آپ کے پیش نظر ہے اور علماء نے اور لوگوں نے علامہ کی حیات پر روشنی ڈالی، لیکن میں نے جو دیکھا ہے 2-3 منٹ میں انشاءاللہ آپ کو سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب علامہ الہ آباد میں آئے تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی آ کے کسی کمرے میں بیٹھ گیا ہو، ایسا آئے جیسے کوئی سورج نکل گیا ہو، کوئی چاند نکلا ہو. ہر جگہ، ہر شعبے میں، ہر مسئلے میں، ہر چیز میں، گاؤں ہو، دیہات ہو، شہر ہو، لکھنا بھی ویسے ہی تیزی کے ساتھ، پڑھنا بھی ویسے ہی تیزی کے ساتھ، تبلیغ بھی ویسی تیزی کے ساتھ کرنا. اور آج جو الہ آباد کے لوگوں میں خمس نکالنے کی عادت اور زیادہ سے زیادہ دین کے مرحلے میں خرچ کرنے کی عادت، وہ انہی کے مہمیز کرنے کا اثر ہے جو الحمدللہ ہر شخص دیدار ہو کر کے کوشش کرتا ہے کہ راہ دین میں خرچ کرے، حج پہ جائے. بہت زیادہ لوگ یہاں سے حج پہ جاتے تھے. تو یہ سارے کام علامہ نے جیسے ہی آئے تو وہ بالکل چاروں طرف روشنی پھیلا دیا انہوں نے. اور وہ کولہن ٹولہ سے وہ کتاب چھپ رہی ہے، وہاں مذہبی پورا ایک مزاج بنا ہوا ہے، ایک انداز بنا ہوا ہے. بس اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ نے شروع سے جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، کوئی مقصد لے کے چلے ہوں گے، کوئی ہدف لے کے چلے ہوں گے، کوئی منزل لے کے چلے ہوں گے، کسی چیز کو پانے کے لیے چلے ہوں گے. یاد رکھیں، لے کے مقصد سب چلتے ہیں، مگر راستے میں اگر چھوٹے موٹے کانٹے چبھ جاتے ہیں تو وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں، پھر منزل بھول جاتے ہیں. لیکن یہ ذات وہ تھی جس کا مقصد بھی وسیع تھا، اور جب مقصد بلند ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اور آسان کر دوں، ایک بچہ گھر سے نکلتا ہے کمانے کے لیے کہ ہم اپنے سر کے اوپر، ہمارے جو گھر میں پلاسٹک ٹگی ہوئی ہے اس کو ہم پکا بنوا لیں گے، اور جا کے کما کے وہ کر بھی لیتا ہے. لیکن اگر اسی دن وہ یہ خیال کر کے نکلتا کہ ہم پوری دنیا میں جتنے بھی بے چھت لوگ ہیں ان کے لیے چھت کا انتظام کریں گے، تو جب مقصد بلند ہوتا ہے تو خدا اسی اعتبار سے توفیقات میں راستے دیتا ہے. وہ راستے دکھائی دیتے ہیں جو راستہ بالکل نہیں ہوتا. علامہ وہ ہے کہ جو چلے ہوئے راستے پہ نہیں چلے ہیں بلکہ راستہ بنا کے چلے ہیں. عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیے، مقصد 2-3 باتیں، مقصد بلند ہوتا ہے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ خوب پڑھ لیں، یقین جانے اتنا مجمع علماء گواہ ہے کہ خوب پڑھا. انہوں نے سوچا ہوگا خوب لکھ لیں، یہ بھی سوچا ہوگا خوب لکھا. یعنی ابھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں خود خاندان و گھر میں، مجھے یقین نہیں ہے کہ انہوں نے ساری کتاب ان کی پڑھ ڈالی ہو. اس لیے کہ جتنا لکھ کے گئے ہیں اتنا ہم لوگ اس عمر میں پڑھ نہیں پاتے ہیں. لکھنا تو الگ بات ہے، وہ بھی فکری اور منطقی تمام چیزوں سے لبریز. مجھے اس پر گفتگو، تو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم بہترین رائٹر ہو جائیں، بہترین تحریریں لکھی. انہوں نے یہ سوچا تھا یہ تحریریں دل پذیر بھی ہو جائے، لہذا لوگوں کے نزدیک مقبول ہوئی. مجالس و محافل اور ذکر و فکر، نقوش عصمت، ترجمہ قرآن، ترجمہ صحیفہ کاملہ، یعنی ابھی جو لوگ روشنی ڈال رہے ہیں بہت کچھ لوگوں ہی کو نہیں پتا ہے کہ کیا کر گئے علامہ. توجہ فرما آپ نے. تو جو مقصد بڑا رکھتا ہے، بہت زیادہ لکھا، بہت زیادہ پڑھا. یقین جانے ایسے ابتدا کرنے والے جوانوں کے لیے اللہ زوجہ بھی ویسی عطا کرتا ہے تاکہ وہ مددگار ثابت ہو. آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے زوجہ اچھی ملے، پھر خیال کرتا ہے کہ مجھے اولادیں اچھی ملے. آپ میں کس گوشے کو عرض کروں، اولادیں بھی اچھی حاصل کی، ارادہ کیا کہ بہترین مدرسہ بن جائے، مدرسہ بھی تیار ہو گیا.
دیکھیے ہمیشہ ہر زمانے میں اچھائی کا ساتھ دینے والے موجود ہیں، بس ساتھ لینے والا بہترین انسان موجود نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم وہ کبھی کسی کا شکوہ نہیں کیا انہوں نے۔ میں نے دیکھا ہے جس طرح سے راہ عمل میں، جس طرح سے قلم میں، جس طرح سے لوگوں کے درمیان رہ کر کے بیٹھ کے اتنی تیز چلتے تھے، اتنا تیز ہر مرحلے میں آگے بڑھتے تھے، جیسے لگتا تھا کہ اپنی یہ 60 62 یا 63 سال کی عمر کو بہت مختصر سمجھتے تھے کہ کسی طرح سے وہ تمام مقاصد حاصل کر لے جو ہم نے سوچا ہے، اور یقیناً کامیاب و کامران ہو کے اس دنیا سے گئے، اولادیں بہترین، بچے بہترین۔ آج یہ کوئی پوچھتا ہے یہ اتنا بڑا یہاں دلی میں اتنا بڑا پروگرام کیا، یہاں پروگرام کیا، یہ سارا کام لوگ، میں نے ایسی بھی اولادیں دیکھی ہیں جو اپنے باپ کے کمائے ہوئے پر ناک کے پھن کی طرح بیٹھی رہتی ہیں، مگر یہ خانوادہ وہ ہے جو لوگوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑا رہا ہے، مال کو بھی، علم کو بھی، فکر کو بھی۔ اللہ اس خانوادے کو سلامت رکھے۔ خانوادے کا خانوادہ عالم بنا لینا یہ خود ان کے بلند مقصد کا ایک بہترین ثبوت ہے، اور ان کے بلند مزاج کا ایک بہترین ثبوت ہے۔ لہذا ہمیں تمام طلاب اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو چاہیے کہ مقصد ہمیں بہت بلند رکھنا چاہیے، اور اپنی ذات سے نہیں، خدا کی ذات پر یقین رکھ کر کے، اس کے اوپر اعتماد کر کے، اس کے اوپر توکل کر کے، اس کے اوپر بھروسہ کر کے۔ میں نے دیکھا ہے ہم لوگ جلدی جلدی نماز پڑھاتے ہیں، الحمدوں کے بعد چھوٹا سورہ، مگر مرحوم شب جمعہ ہے تو سورہ جمعہ ضرور سورہ الحمد کے بعد۔ میں نے نماز پڑھی ہے پیچھے 2500 مرتبہ جونپور میں پڑھی ہے، بنارس میں پڑھی ہے۔ بنارس جہاں انڈیا میں آتے تھے، جہاں جاتے تھے تو ہر ایک ان سے لینے کے لیے لپکتا تھا، کچھ علم لیتے تھے، کچھ دولت لے لیتے تھے، کچھ تجربہ لیتے تھے۔ اللہ اس کاروان کو قیامت تک اسی طرح باقی رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ مولانا صفدر صاحب قبلہ نے بڑی بصیرت افروز بات کہی۔